السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی انسپائرنگ سٹوری کچھ ایسی ہے جو ایک حدیث قدسی پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہے اور اس چھوٹی سی مکالمے کے اندر ہماری زندگیوں کا بیلنس چھپا ہوا ہے، اور میں گارنٹی سے یہ کہہ رہا ہوں ہم نہ کر پائیں دیٹس اے سیپریٹ ایشو، لیکن اگر ہم نے اس کو کر لیا تو کسی بھی ایکسٹینٹ تک، تو جتنا ہم اس کے اوپر عمل کر پائے اور اس کو سمجھ گئے اور اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کر لیا، تو آئی ایم شیور کہ آپ کی زندگیوں میں بہت تسکین آئے گی، آپ کی زندگیوں میں بہت ٹھہراؤ آئے گا، آپ سربلندی کی طرف سفر شروع کریں گے، آپ دنیا کے مطمئن ترین شخص ہو جائیں گے۔ آئی گارنٹی یو، آزمائش شرط ہے، اور وہ ہے کیا؟ حدیث قدسی، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے سبمٹ کر دیا اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ سب کچھ دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے ریبل کیا یعنی کنفیوژن کا شکار ہوا، ہے نا، بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، تو اگر عقل کے گھوڑوں پر بیٹھ کر کنفیوژن کا شکار ہوا اور یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ وہ کہہ رہا ہے یعنی کہ دشمن، تو میں نے بھی تو کچھ کہہ رکھا ہے، اگر تم نے اس کو اختیار کر لیا، انیمی کے کہے کے اوپر تم اس کی بات کو تم نے زیادہ ویٹیج دے لی اور زیادہ جان لیا، تو پھر اس کا مطلب آٹومیٹیکلی یہ ہوگا کہ تم نے مجھے رد کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں ریبل کرنا۔ تو اگر تو نے کیا ریبل جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے، اللہ رب العزت ابھی دیکھیں ذرا غور کرنا ہے کیا فرما رہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، یعنی یو وڈ بھاگتے رہو گے، ملے گا کچھ نہیں سوائے مشقت کے، اور اینڈ پہ پھر فرماتے ہیں اور پھر ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ ان جملوں کو اگر آپ اپنی زندگی کے اوپر ذرا کاپی اینڈ پیسٹ کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ ویئر آل ہم نے دشمن کی بات کو جانا، اس کو امپورٹنس دی، اس کے کہے کو امپورٹنٹ جانا، اس کو جس حال میں دیکھا، ورسٹ ترین لیولز ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر پیٹرن آف لائف ہے، لیکن میں اس کی تعریف کرتے نہ تھکوں، میں صبح شام اس کی مثالیں دوں، میں اس کی انسانیت دشمنی کو بھی خوبصورت شوگر کوٹڈ لفافوں میں بند کر کے پیش کروں، تو پھر اللہ تمہیں تھکا دے گا جو تمہاری چاہت ہے۔ کرتے رہو، بھاگتے رہو، ڈھونڈتے رہو، اپنے ہاتھوں سے اس شاخ کو کاٹتے رہو جس پر تم بیٹھے ہو، اینڈ ویئر ایز آٹومیٹیکلی تم منہ سے تو درود شریف پڑھتے رہو، منہ سے تو تم صبح شام تسبیح کرتے رہو، لیکن تمہارا دل جڑا ہوا ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ان کے پیٹرن آف لائف کے ساتھ، ان کی طرز زندگی کے ساتھ، اور کوئی موقع آپ نہ جانو ان کے خبیث ترین اقدامات کے باوجود آپ اس کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کرتے رہو، تو یہ چاہے منہ سے نہیں بول رہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے کا آپ رد کر رہے ہیں۔ پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس اے ہیوج اینڈ بگ کنفیوژن۔ آپ سے یہ عمل ہو رہا ہے، جو اس نے حلال قرار دیا اس کو آپ حرام قرار دے رہے ہیں، جو انہوں نے حرام قرار دیا اس کو آپ حلال قرار دے رہے ہیں، تو اور رد کرنا کیا ہوتا ہے اور ریبل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو غور کریں، اور پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے، علامہ اقبال نے بھی وہ کیا کہا تھا کہ فضائے بیدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی،
ویل کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تو وہ لوح و قلم آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہے، خود چاہ رہا ہے، خود راستے تجویز کر رہا ہے. آپ ایک قدم چل رہے ہو، وہ 10 قدم آ کر آپ کی مدد کر رہا ہے. آپ کمزور ترین ہو کر اس طرف سفر شروع کرتے ہو، وہ آپ کو طاقتور ترین کر کے وہاں سے نکال رہا ہے. مثالیں آپ کے سامنے ہیں. روزمرہ زندگی میں میری لائف میرے مشاہدے میں ہے، میں نے جو کچھ اللہ نے مجھے آج تک عطا کیا میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا. میرے سے زیادہ کمپیٹنٹ لوگ اس میں فیل ہو گئے، میں اس میں کامیاب ہو گیا. تو پھر یہ میرا کمال تھا؟ نہیں. ہمیں سلیمان علیہ السلام کا وہ ارشاد مبارک ہر دفعہ ہر کامیابی کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے، جو ملکہ سبا کے تخت لانے پر، ملکہ سبا کے سوال پر جب یہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہوا کہ میرا تخت پلک جھپکتے میں یہاں پہنچ گیا، تو آپ نے فرمایا تھا ھذا من فضل ربی. تو ہمیں اپنی ہر کامیابی کا جواب صرف یہ دینا ہے ھذا من فضل ربی. تو یہ سب چیزیں جب ہمارے پاس موجود ہیں، یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تو نے وہ کچھ کیا جو میری چاہت ہے، میننگ دیئر بائی واٹ، معاملات، سارے کے سارے معاملات لین دین میں کرسٹل رہیں، اٹھنے بیٹھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں. جو شخص آپ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں قرض لے لیا ہے، احسن طریقے سے واپس کریں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، سودی معاملات میں نہ پڑیں، اپنی تدبیر پوری کریں، اللہ سے حمایت مانگیں، برکت میسر آئے. کوئی کسی کی جان، مال اور عزت پر نگاہ نہ رکھیں، اپنے دیے گئے ٹائم سپین کے ساتھ آگے بڑھیں. برکت ہی برکت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. دس از واٹ ایوری ڈے پیپل آر پیئنگ لیکس آف روپیز ٹو سائیکاٹسٹس، ڈاکٹرس. ان کے پاس جا کے پوچھتے کیا ہے؟ ان کے پاس جا کے سمپل پوچھتے ہیں میں ڈپریشن میں ہوں، میں انگزائٹی میں ہوں. ہم آپ کو سلوشن بتا رہے ہیں. یہ چھوٹی سی حدیث قدسی جو میں نے آپ کے سامنے اللہ اور بندے کا ڈائلاگ آپ کے سامنے رکھا ہے، دس از اے ویکسین، دس از اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ. ٹرائی اٹ. شفا نہ ملے مجھ سے پوچھیے گا، نمبر میں نے نیچے لنک کے ساتھ دیا ہوا ہے. آپ کا عمل کرنا مسٹ ہے. اگر آپ اس کے اوپر اس کی دوائی بھی تو کھاتے ہیں نا آپ، سو آپ یہ دوائی کھائیں، مفت ہے، فری ہے، بالکل گارنٹیڈ ہے. حمایت کس کی؟ یقین دہانی کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. so many people have tried it. I guarantee you so many people have tried it. وہ سب کے سب بہترین زندگیاں گزار میں، سر میں ہیں، مزے میں ہیں. اپنی لائف جب ان کی طرف دیکھو ان کے چہروں پہ اطمینان ہے، جب ان سے پوچھو کیا حال ہے وہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. پھر تو یہ اتنے بے شمار لوگ کیوں پریشان پھر رہے ہیں؟ کہاں پر پریشان پھر رہے ہیں؟ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کیا ان کے بچے کہیں نقصان نہیں ہوئے؟ کیا ان کو کاروباروں میں کبھی نقصان نہیں ہوا؟ کیا ان کو کبھی صحت کے مسائل نہیں ہوئے؟ ہوتے ہیں. These all problems do come in their due course of time. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. But then they pass through that with the dignity and honor. اور ان کو کبھی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. تو اس حدیث قدسی پر دھیان کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ حیران کن حد تک آپ کو ان کے اچھے نتائج مرتب ہوں گے. یہی آپ کی تمنا ہے، یہی آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسا سلوشن آئے. ویسے بھی آج کل اکانومی کے بہت مسائل ہیں، آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں جو آپ خرچ کرتے پھر رہے ہیں، کبھی ایک ڈاکٹر کو دیتے ہیں، کبھی دوسرے ڈاکٹر کو دیتے ہیں، وہ بھی تو آپ کو یہی باتیں سناتا ہے پرابیبلی. اور ہم آپ کو اس ریفرنس سے بتا رہے ہیں، فری آف کاسٹ بتا رہے ہیں، یوٹیوب پہ ڈال دیا انشاءاللہ تعالیٰ. رہتی زندگی تک ہم ہوئے نہ ہوئے پھر بھی آپ کو یہ باتیں سنائی دیتی رہیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا جو اس پہ عمل کرے گا. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اس پہ غور کیجئے گا، بار بار دیکھیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہو سکتا ہے آپ شاید اتنا استفادہ نہ کر سکیں، آپ کی شیئرنگ سے کوئی دوسرا بندہ زیادہ پیشن کے ساتھ اس سے استفادہ کر لے اور کامیاب ہو جائے. تو بہرحال آپ کا شیئر تو ہوگا نا.
آپ کی انویسٹمنٹ کلک کی تو ہے، آپ نے فارورڈ کی تھی، اس لیے آپ ضرور کیجئے۔ نئے آنے والے جتنے دوست احباب ہیں اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائے گا ٹو گیٹ مائی ویڈیوز ریگولرلی، آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن آئے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں، اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنی وزڈم کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔